حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی کنواری لڑکی سے کر دی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکی سے جمع نہ کیا اور عبادت میں مشغول رہے۔ صبح آپ علیہ السلام کے والد نے دائی سے لڑکی کی تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد کو مشورہ دیا کہ کسی غیر باکرہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کروائی جائے، تو غیر باکرہ سے شادی کرائی گئی تو رات کو حضرت خضر علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مؤرخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی، آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں کوئی رغبت نہ تھی اور آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہوا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کرائی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا تب آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی۔ باروایت اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہیں ہو جائیں۔ ملکان کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہے تو اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑائے تاکہ وہ آپ کو تلاش کر سکیں، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کے بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لقا کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک میں پہنچا دیں۔ ابر ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔
اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہ پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی جو کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے، اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 انسان ہی بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔